بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ خواتین و حضرات، آج ہمارا موضوع ہے مولا علی کے مناقب، آپ کی فضیلت۔ ویسے آپ کے علم میں ہے کہ پہلے ہم نے جو بات کی ہے بعد میں کریں گے، یہ ساری کی ساری باتیں آپ کی عظمت کی ہیں، آپ کی رفت کی ہیں، آپ کے مقام اور مرتبہ کی ہیں، اور آپ کے نالج میں ہے کہ یہ پورا ہفتہ ہم مولا علی کے جشن کے طور پہ منا رہے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے انشاءاللہ کہ ہماری اللہ پاک اس حاضری کو قبول فرمائے گا، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم پر خوش ہوں گے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ یہ بھی فرمایا تھا، یہ نسائی شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 5 صفحہ 45 اور حدیث نمبر 8147۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو اسحاق فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی معاہدہ بھی ختم کر سکے، یعنی کہ میرے لکھا ہوا، جہاں میرے دستخط ہوں، جہاں میں نے بات کی ہوئی ہو، تو اس معاہدے کو، اس سٹیٹس کو اگر کوئی چینج کر سکتا ہے تو وہ حق صرف مولا علی کا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ کس کو حق ملتا ہے۔ آج جب ہم ہمارے والدین نے کسی سے بات کر لی ہو تو ہم کہتے ہیں ہم اس کو پورا کریں گے، لیکن کریم آقا فضیلت دے رہے ہیں کہ میری کی ہوئی بات کو، یعنی کہ معاہدے کو کوئی ختم کر سکتا ہے تو وہ مولا علی کی ذات ہے۔ یہ بھی آپ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، جن نمبر 5 صفحہ 639، حدیث نمبر 3726۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر طویل سرگوشی کی، آپ کے کان مبارک میں باتیں کی، کافی دیر تک بات کرتے رہے، اور صحابہ کو بھی ظاہر ایک رشک ہوتا ہے، حسد نہیں تھا، رشک تھا۔ تو جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات ختم کی، سرگوشی ختم کی، تو صحابہ کے پوچھنے پہ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ یہ سرگوشی، یہ بات طویل جو میں نے کی ہے علی کے کان میں، یہ میں نے بات نہیں کی، اللہ نے بات کی ہے، کیونکہ مجھے اللہ نے حکم دیا تھا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مولا علی کے کان میں سرگوشی کریں، بات کریں۔ یہ آپ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اسی طرح مولا علی کی بھی جو محبت تھی وہ بھی بڑی مثالی تھی، اور یہ ابو داؤد کی روایت ہے، جلد نمبر 3 صفحہ 94، حدیث نمبر 2790 کے اندر آتا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے بھائی، آپ کے صحابی خلیفہ چہارم مولا علی نے ایک دفعہ 2 قربانیاں کی۔ تو کسی نے پوچھا تو مولا علی نے آگے سے جواب دیا، فرمایا کہ اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا تھا کہ علی، ایک قربانی اپنی طرف سے کیا کرنا اور ایک قربانی میری ذات کے لیے، میرے لیے کیا کرنا۔ یہ ڈائریکٹ حکم ہے۔ ایک تو حکم ہے بینگ امتی بھی ہمارے اوپر یہ حق ہے، فرض بنتا ہے کہ جب اللہ نے ہمیں توفیق دے تو جب قربانی ہم کرتے ہیں تو قربانی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی کرنی چاہیے۔ آج پینل بہت ہی معتبر پینل ہے، اور پہلے بھی ہمارے اس پینل کا آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ آج ہماری بڑی خوش بختی ہے کہ حضرت پیر سید عبد الماجد ماشاءاللہ موجود ہیں۔ آپ مشہدی سید ہیں، بڑے اچھے لیول پہ کام کر رہے ہیں، اتحاد پہ بات کرتے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے مرکز اتحاد قائم کیا ہے۔ پیر صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہے پیر اسحاق حق نظامی صاحب، ماشاءاللہ چشتی ہیں، اور بڑا اچھا ان کا نظام ہے، خانقاہ بہت اچھی ہے ان کی، اور اچھے لیول پہ کام کرتے ہیں۔ جب بات کرتے ہیں تو بات کو سمجھانے کا گر آتا ہے، طریقہ آتا ہے۔ پیر صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔ حضرت پیر سلیمان قمر صاحب ماشاءاللہ موجود ہیں۔ آپ قادری نسبت رکھتے ہیں، یہ نسبتیں بہاریں ہیں، برکتیں ہیں۔ آپ چشتی بھی ہیں، قادری بھی ہیں، اور جب کام کرتے ہیں تو بہت اچھے لیول پہ کام کرتے ہیں۔ سجادہ نشین مانی شریف ڈسٹرکٹ جنگ کے اندر ان کا ادارہ ہے، اور بہت ہی وسیع مطالعہ کے مالک ہیں، اور ریفرنس کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ پیر صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ پیر صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ پیر صاحب کیا فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ آج تینوں ہی ہمارے پاس پیر صاحبان ہیں، بڑی ہماری خوش بختی ہے۔ تو پیر صاحب، اگر آپ سے میں پوچھوں کہ مولا علی علیہ السلام کی جو نسبت نسبی آپ کی فضیلت ہے، اس پہ آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے کہ آپ کے توسط سے ایک بار پھر ذکر خیر کا موقع مل رہا ہے۔ دیکھیے، اسلام اور قرآن
عام مومنین کے نسب کو بھی بڑی اہمیت اور امتیاز سے نوازتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور پھر ان کی اولادیں بھی وہ عقیدے میں ان کی متبع ہوئیں اور انہی جیسا عقیدہ رکھنے والی ہوئیں، تو اللہ تعالیٰ ان اولادوں کو جنت میں اٹھا کر اوپر، ماں باپ جو ہیں ان کے آبا جو ہیں اہل ایمان جن کو اوپر کے درجے ملے ہیں، رب تعالیٰ ان کو نسب کے فائدے کے اعتبار سے اوپر لے جائے گا، یعنی اوپر کا درجہ عطا فرما دے گا۔ ماشاءاللہ۔ یہ عام مومن کا جو نسب ہے اس کے لیے اتنا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لیکن جو وہ شخصیات ہیں کہ جو ایمان دینے والی ہیں، جو مومن بنانے والی ہیں، مومن گر ہیں، ان کا نسب کس قدر مفید ہوگا، اور خصوصاً آپ نے مولا کائنات مولا علی کا جو سوال کیا ہے، اس کے لیے میں ایک حضور پاک کی حدیث شریف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس میں حضور نے فرمایا الناس من شجر شتیٰ، لوگ مختلف قبیلوں سے ہیں، مختلف خاندانوں سے ہیں، مختلف انساب سے ہیں، ہر ایک کا اپنا شجرہ ہے، اپنا قبیلہ ہے۔ انا و علی من شجرۃ واحدہ، اللہ، میں اور علی ایک ہی شجرہ سے ہیں، ہمارا نسب ایک ہے، ہمارا خاندان ایک ہے، اور یہ عام خاندان نہیں ہے۔ اس خاندان کی عظمت کو قرآن نے بہت کھول کے واضح انداز میں بیان کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اللہ تعالیٰ نے چن لیا تمام جہانوں میں سے حضرت آدم کو، حضرت نوح کو، اور آل ابراہیم کو چن لیا، اللہ اور سبحان آل عمران کو چن لیا، علی العالمین کے الفاظ موجود ہیں، تمام جہانوں پر چن لیا۔ تو جب یہاں واضح ہو گیا کہ آل ابراہیم کو یہ ایک نسب ہے، ایک خاندان ہے، اسے اللہ نے تمام جہانوں پر چن لیا، آگے اس کی وضاحت میں حدیث شریف کے اندر، ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث شریف آتی ہے، اور حضور کے صحابی ہیں حضرت واصلہ بن اسقا، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ من ولد اسماعیل کنانہ، یہ جو آل ابراہیم ہے نا، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل پھر ان کی اولاد میں سے کنانہ کو چن لیا، اور پھر فرمایا وصطفیٰ من کنانۃ قریش، کنانہ میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو چن لیا، سبحان اللہ، اور پھر فرمایا وصطفیٰ من قریشم بنی ہاشم، قریش میں سے اللہ تعالیٰ نے بنی ہاشم جو ہیں حضور کا جو خاندان ہے اس کو اللہ نے چن لیا۔ سبحان آپ اندازہ لگائیے جس نسب کا آپ نے سوال فرمایا کہ نسب علی کا امتیاز کیا ہے، اس نسب کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کہ ساری کائنات میں سے اللہ تعالیٰ نے حضور مولا کائنات کے خاندان بنو ہاشم کو چنا ہے۔ اور ابن عساکر اس پر مزید وضاحت لے کے آتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ حبشہ ابن جنادہ حضور کے صحابی ہیں، وہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں حضور فرمایا کہ وَاخْتَارَنِي فِي نَفَرٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِي، اللہ نے مجھے میرے اہل بیت کے کچھ اور لوگوں کے ساتھ چنا ہے، اللہ، مجھے تنہا نہیں چنا۔ وہ کون ہے؟ فرمایا علی و حمزہ و جعفر والحسن والحسین، سبحان علی کو چنا ہے، جعفر کو چنا ہے، حمزہ کو چنا ہے، حسن کو چنا ہے، حسین کو چنا ہے، سبحان اللہ، یہ وہ نسب ہے جسے چنا گیا۔ اب اس میں ایک اور بڑی اہم بات میں کر کے اس بات کو انشاءاللہ آگے بڑھاتے ہیں، انشاءاللہ آگے لے جاتے ہیں، وہ یہ ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ نسب علی کا امتیاز اور مقام کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی ذریت کو جس صلب سے چلانا تھا وہ صلب علی ہے، صحیح، یعنی نسب علی اتنا پسندیدہ اور مرغوب ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں۔ حضور فرماتے ہیں ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ، اللہ نے ہر نبی کی اولاد کو اس کی اپنی پشت میں رکھا ہے، اللہ، پر علی کا نسب اتنا عالی شان ہے کہ میری اولاد کو، یعنی میری ذریت کے نسب کو ہی اللہ تعالیٰ نے علی کی پشت میں ڈال دیا ہے، سبحان علی کی صلب میں ڈال دیا ہے۔ جناب تو ماشاءاللہ۔ یہ مقام و مرتبہ نسب ہے۔ جناب پیر اسرار صاحب کیا فرمائیں گے مولا علی کا جو قبول اسلام ہے، جو آپ کے مومن ہونے کی دلیل ہے، جو جہاں سے اول درجہ جو آپ کا آتا ہے مسلمانوں میں، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب علی کرم اللہ وجہہ کی جو شان کریمی اور جس طرح حضرت نے نسب کی عظمتیں بیان کی اور آپ کا چننا بیان کیا، وہ بالکل معتبر ہے۔ اب کچھ فضیلتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جس کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ خود بھی جس کا ذکر کیا کرتے۔ آپ فرماتے کہ قبول اسلام میں اول میں سے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سب سے پہلے نماز پڑھنے والا میں ہوں، میں ہی وہ ہوں جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرا قرض علی کے علاوہ کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ میں ہجرت کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پہ سویا۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری نسبت کا اظہار حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی طرح کیا۔ میں وہ ہوں جس کے ساتھ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرگوشی کی اور سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا حضرت علی کے ساتھ اس طرح سرگوشی کرنا کیا تھا، تو آپ نے فرمایا یہ سرگوشی میں نہیں اللہ کر رہا تھا۔ یہ تمام وہ مناقب ہیں
جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنے حسب میں، اپنے نسب میں، اپنی شان میں، عزتوں میں نہ صرف فضیلت رکھتے ہیں، لیکن جو ایک وصف ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ میں بدرجہ اتم پایا جاتا ہے، اگر اجازت ہو تو اس میں سے ایک حصہ کچھ پیش کرتا ہوں۔ ارشاد فرمائیں۔ بہت سارے لوگ بہت ساری نسبتیں رکھتے ہیں، عزتیں رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ نسبتیں دے رکھی ہیں، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنی ہر اس نسبت کو دنیا پر ثابت کرتے ہیں۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مشکل کشا سمجھا جاتا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ذات بھی یہ کہتی ہے کہ اے پروردگار میرے پہ کبھی کوئی ایسی مشکل نہ ہو کہ عمر تو موجود ہو اور علی موجود نہ ہو۔ جس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے چہرے کو دیکھنا عبادت سمجھا جاتا ہے تو اس چہرے کو دیکھنا ابو بکر صدیق جیسی ذات بھی پسند کرتی ہے۔ جس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ایک مجاہد کے طور پہ دیکھا جاتا ہے تو جہاد کے ہر قدم میں آپ کی تلوار دشمنان اسلام پر اس طرح برستی ہے کہ تاریخ انسانیت میں اتنا بڑا مجاہد نظر نہیں آتا۔ جب علم کی بات آتی ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی فصاحت، بلاغت، علمی اور گفتار کا جو کردار ہے تاریخ انسانیت میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ یہاں تک کہ اگر ایک لفظ آپ کی اجازت سے میں اس میں اضافہ کروں، جی فرمائیے۔ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے جو امت پر احسان ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا احسان جس پہ ہم عام طور پر گفتگو نہیں کرتے، قرآن مجید کے نزول کے بعد آپ نے عربی کی جو گرامر کی تدوین کی ہے، اچھا، اور جو مقرر کر دیا ہے، جو قوانین عربی کے لکھ دیے، آج تک انہی بنیادوں پر مفسرین لکھتے پڑھتے علمی خدمات ہیں آپ نے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ چونکہ اب قرآن کتاب کی صورت میں عجم میں جائے گا، اس کی شرح لکھی جائے گی، اس کی تفاسیر لکھی جائیں گی، حدیث کی شرح لکھی جائے گی، تو جس لہجے، جس زبان، جس محاورے اور جس کو اللہ نے جس زبان میں اتارا ہے، ایسا نہ ہو کہ عجمی اس کو نہ پہچانے۔ صحیح۔ تو اس کو پوری کی پوری طرح قوانین بنا کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ جناب پیر سلمان قمر صاحب کیا فرمائیں گے مولا علی کی جو بطور فضیلت ہے ایز اے صحابی، اس پہ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ پیر صاحب، صحابی جو لفظ ہے یہ ہے صحبت سے، جی، اور مولا کائنات وہ ہستی ہیں جنہیں اپنی ولادت کے پہلے لمحے سے لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال با کمال تک یہ صحبت نصیب رہی۔ آپ تاریخ صحابہ اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ صحابہ میں کوئی ایسا صحابی نہیں جس نے اپنے اس دنیا میں آنے کے بعد پہلی نگاہ چہرہ مصطفیٰ پہ ڈالی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ مولا کائنات کا خاصہ ہے، ان کے خواص میں سے ہے کہ جنہوں نے پہلی نظر میرے آقا کو دیکھا۔ بے شک۔ اب اس پہ دو چار حدیث میں عرض کرتا ہوں آپ کو۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ابھی حمزہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اول من اسلم علی، سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ علی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری روایت میں یہ حضرت زید بن ارقم سے ہی مروی ہے یہ روایت، اور امام احمد بن حنبل نے نقل کی ہے، فرمایا اول من اسلم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی، سب سے پہلے جس نے آقا علیہ السلام کے ساتھ اسلام قبول کیا وہ علی ہے۔ صحیح۔ اب اگلی حدیث سنیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین وصلی علی یوم الثلاثاء۔ آقا علیہ السلام نے جو بعثت کا اعلان فرمایا اس دن تھا پیر کا دن، جی، منگل کے دن مولا کائنات نے آقا علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی۔ سبحان اللہ۔ اب اتنی قربت، اتنی صحبت دیکھ لیجئے آقا علیہ السلام کے ساتھ کسے حاصل ہے۔ اور پھر مولا کائنات کے بارے میں حضرت سلمان فارسی کی بھی ایک روایت سن لیجئے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولکم واردن علی الحوض اولکم اسلاما علی بن ابی طالب۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کے بارے میں فرمایا جی، کہ سب سے پہلے جو حوض کوثر کے کنارے میرے پاس آئے گا وہ تم میں سے پہلا مسلمان، پہلا مومن ہے، یعنی علی بن ابی طالب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ انا اول رجل اسلم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
مولا کائنات فرماتے ہیں میں ہی وہ پہلا ہوں جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. سبحان اللہ. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ علی اول المسلمین اسلاما. میرے آقا نے فرمایا رسول کائنات نے کہ علی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا. سبحان اللہ. پھر سنیے بس 2 منٹ میں پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سنیے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی یہ روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ خیر حاضر الامہ بعدی اول اسلاما علی ابن ابی طالب. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد امت میں سے جو بہترین شخص ہے، بہترین فرد ہے جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ علی بن ابی طالب ہے. سبحان اللہ. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے، اول من اسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی علی ابن ابی طالب. حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ جس نے سب سے پہلے مولا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحبت اختیار کی اور اسلام قبول کیا وہ علی ہے. صحیح. پھر دیکھیے صاحب ایمان مولا علی کیسے ہیں، علی اول الناس ایمانا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان میں جو سب سے پہلا ہے، سب سے اول ہے وہ علی ہے. سبحان اللہ. تو دیکھیے مولا کائنات کیا بات علیہ کیا السلام جو بات ہیں کیا بات. ان کے بارے میں دیکھیے کہ مولا پھر آقا کا ایک فرمان مجھے یاد آ گیا. مجھے بریک کے لیے بار بار کہا جا رہا ہے، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. آج ہمارا موضوع ہے مولا علی کے جو مناقب ہیں، جو آپ کی فضیلت ہے، جو آپ کا مقام اور مرتبہ ہے، اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. اور جب ہم بات کر رہے ہیں تو پھر ہمیں ان منافقین کو بھی ساتھ ساتھ یاد کرنا چاہیے، کیونکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے لوگ جو مولا علی کو مخالفت کرتے تھے، آپ کے خلاف ہوتے تھے، ہم جب وہ بات کرتے تھے مولا علی کے خلاف تو ہم پہچان لیتے تھے کہ یہ منافق ہیں. یعنی کہ یہ بھی ایک مولا علی کی دیکھیے کہ برکت ہے کہ جو بندہ ان کے خلاف ہوتا تھا وہ جب بات کرتا تھا تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو پہچان لیتے تھے کہ یہ منافق ہے. اور مولا علی کے برترمشی کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی نے خود فرمایا کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اب دیکھیے کہ جہاں حکمت شروع ہو، جس بندے نے حکمت کی ہا یا ہے ٹچ کرنا ہے، صحبت لینی ہے، داخل ہونا ہے، دنائی اختیار کرنی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں حکمت والا بن جاؤں، دنائی والا بن جاؤں، تو دروازہ تو مولا علی ہیں. جب داخلہ ہی نہیں ہوگا تو پھر آگے کیسے بات بڑھے گی. جب کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے تو دروازہ جو ہے وہ بند ہو جائے تو بندہ داخل نہیں ہو سکتا. اور بعض چور جو ہیں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن چوری پکڑی جاتی ہے، مار کھاتے ہیں. تو پیر صاحب کیا فرمائیں گے مولا علی کا جو تقوی ہے اس پہ میں چاہتا ہوں آپ روشنی ڈالیں. کون متقی ہے کون متقی نہیں، جی مرکزی طور پہ تو اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہونا ہے. بے شک. اور یہ فیصلہ اللہ فرمائے گا، چونکہ قرآن کریم میں ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. متقی وہی ہے جو اللہ کے ہاں متقی، بڑا متقی. اللہ اکبر. اور وہ جو آیت کہتی ہے وہ یہ ہے کہ بڑی بزرگی والا وہ ہے جو اللہ کے ہاں زیادہ فیصلے میرے اللہ نے کرنے ہیں. فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. لیکن وہ کتنی شان والا ہوگا جس کا فیصلہ اللہ نے ادھر ہی کر دیا ہو کہ وہ واقعی متقی ہے. اللہ اکبر. قرآن کریم کے اندر ایک مقام پہ آتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دل کو اللہ نے وہ امتحان سے گزار کے پرکھ لیا ہے کہ یہ واقعی ان کا دل جو ہے تقوی والا ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ اکبر. ایسے بھی ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے پرکھ لیا کہ یہ تقوی والے ہیں کہ نہیں، اور وہ واقعی تقوی والے ہیں. کون؟ اور جو حضور کے پرکھنے سامنے کی جو کسوٹی ہے نا وہ بھی بڑی سخت ہے. سخت ہے. اللہ جو حضور کے سامنے ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، جو اپنی آوازیں حضور کے سامنے پست رکھتے ہیں. ہائے ہائے. معلوم یہ ہوا کہ تقوی کی جو کسوٹی ہے یا پرکھ ہے یا معیار ہے وہ حضور کا ادب ہے، ادب. حضور کا احترام ہے. تو اب یہ جو آیت قرآن کریم کی ہے میں اس کو سامنے رکھ کے مولا علی کا تقوی پیش کرنا چاہتا ہوں. اس پر حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ جامع الکبیر کے اندر ایک روایت لے کے آئے ہیں، اور راوی اس کے خود مولا کائنات مولا علی ہیں. صحیح. وہ یہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن کچھ مشرک تھے جو حضور کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے آ کے شکایت کی کہ ہمارے مکے کے بعض لوگ ہیں وہ فرار ہو کے ہمارے پاس سے آپ کے پاس آ گئے ہیں، انہیں دین کی کوئی سمجھ بوجھ ہے نہیں، آپ انہیں پلٹا کے ہمارے پاس مکے واپس بھیج دیں. صحیح. تو اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا معشر قریش، اے قریش کے لوگوں، لتنتہن او لیبعثن اللہ علیکم من یضرب رقابکم بالسیف علی الدین.
बाज आ जाओ, हमसे उन लोगों का मुतालबा मत करो कि जो अल्लाह को मान कर तौहीद के इकरारी होकर हमारे पास आए हैं, यूं हमसे तुम ले जाना चाहते हो, बाज आ जाओ। अगर तुम बाज नहीं आते तो फिर करीब है कि अल्लाह ताला तुम पर एक ऐसे शख्स को भेज दे कि जो तुम्हारी गर्दनें मारे दीन की खातिर। अल्लाह। जब ये हुजूर ने बात फरमाई ना तो साथ ही फरमाया कद इम्तहनल्लाहु क़ल्बहु अलल ईमान, ये बंदा वो है कि जिसके दिल को अल्लाह ने ईमान के लिए यानी तकवा के लिए परख लिया है जी। अब यहां अबू बकर सिद्दीक खड़े थे, उन्होंने पूछा या रसूलल्लाह वो कौन है कि जिसके दिल को तकवा के लिए ईमान के लिए अल्लाह ने परख लिया है, तो क्या मैं हूं? हुजूर ने फरमाया ला। हजरत उमर ने पूछा या रसूलल्लाह क्या वो मैं हूं? हुजूर ने फरमाया ला, तू भी नहीं है। तो फिर हुजूर ने फरमाया हुआ खासिफुन नाली, अल्लाह। अबू बकर उमर ये वो है जो इस वक्त मेरे नालैन सी रहा है और नालैन मौला अली सी रहे थे। अल्लाह अल्लाह। तो कुरान गवाही दे रहा है कि मौला अली वो मुत्तकी हैं जिनके दिल को अल्लाह ने तकवा के लिए परख लिया है। एक बात। दूसरा, आपके सवाल का एक और पहलू भी है जिसमें ज़ुहद का मसला है कि मौला अली का ज़ुहद कैसा है, तकवा कैसा है। देखिए, ज़ुहद वो चीज़ होती है कि जिसमें बेरगबती, दुनिया से, मादियत पसंदी से जो है एराज बरतना, माल से, नफ्स पसंदी से, नफ्स परस्ती से। तो मौला कायनात की बेरगबती और ज़ुहद के हवाले से मैं एक इशारा करता हूँ और वो काफ़ी और वाफ़ी होगा। आपको याद होगा वो वाक़या कि जब मौला कायनात ने एक शख्स को गिरा लिया था जी, तो करीब था कि उसकी गर्दन मार दे। अल्लाह अकबर। उसने क्या किया? उसने आगे से, मैं तो कहना नहीं चाहता वो जुमला, उसने गोया थूक फेंका। अल्लाह अकबर। अब मौला अली का चेहरा तो कर्रमल्लाहु वजहहु है, अल्लाह। जिसे अल्लाह ने इतनी तकरीम दी है उसके अदम तकरीम कौन कर हाय, सकता हाय, है? उसकी इहानत और तनकीस कौन कर सकता है? अपने ही मुंह पे थूका। जिस चेहरे को देखना इबादत हो। ये बात देखिए, चेहरा मुस्तफ़ा आईना है, अल्लाह। चेहरा अली आईना है। अल्लाह। जैसे अबू जहल ने कुछ बुरे कलिमात बोले थे तो हुजूर ने फरमाया था मैं आईना हूं, मेरे आईने में हर एक अपना ही चेहरा देखता है। अल्लाह अकबर। अली भी आईना मोहम्मदी है। अच्छा, अलगर्ज उसने जब वो थूका ना तो मौला अली ने उसे छोड़ दिया, उसकी गर्दन नहीं मारी। मारने पे आमादा थे कब तक कि जब तक अल्लाह की मर्जी और मंशा का मसला था। वो हैरान हो गया, सुभान उसने अल्लाह। कहा आपने मुझे छोड़ क्यों दिया? करीब था कि आप मेरी गर्दन मार देते। ये मौला अली का ज़ुहद है। आपने फरमाया जहां मसला अली की जात का आ जाए है, वहां मेरी नफसानियत का दखल आ गया था, लिहाजा मैंने तुझे छोड़ दिया। ये है ज़ुहद अली। अल्लाह अल्लाह। जनाब पीर साहब क्या फरमाएंगे, मौला अली की जो रियाजत है, जो आपका शगफ़ है, जो आपकी एक मिलान था, और आप बहुत सारी रवायात मिलती हैं कि आप ज़ख्मी हो जाते हैं, वो ज़ख़म की परवाह नहीं करते, नमाज़ पढ़ते हैं। कुछ फरमाएं हमें, आपकी जो रियाजत है, इबादत में आपका जो दिल लग जाता था। हज़रत अली करमुल्लाह वजह वो ज़ात हैं कि जिनसे आज 1400 साल बाद भी तमाम के तमाम सलासल उसी ज़ात से जुड़े हुए हैं। किसी भी सिलसिला तरीक़त की जो पहचान होती है वो तरबियत है कि जिसमें उस सिलसिले में दाखिल होने वाला मुरीद रियाजत करता है, इबादत करता है, खिलवत नशीनी करता है, अज़कार करता है और इन अज़कार की बरक़ात से अपने क़ुलूब को पाक करता है। सलासल के जितने भी अज़कार हैं, हम बड़े अकाबर औलिया के नाम लेते हैं। हुज़ूर शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मजलिस हो, ख्वाजा खाजगां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज़ की मजलिस हो, महबूब इलाही की मजलिस हो, हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद की मजलिस हो, तो जितने भी अकाबर औलिया इकराम की मजलिस है जिनकी तवातर से आज तक उनके कायदे और कवानीन के मुताबिक ज़िक्र अल्लाह सीखा और सिखाया जाता है, ये सारे वो कवानीन हैं जो जनाब अली करमुल्लाह वजहों ने तालीम फरमाए, तरबियत दी, जिनके साथ क़ुलूब की तहारत होती है, जो ख़ुद इस तरह तरबियत और तालीम करता है कि जिनकी तहारत को और जिन तरीक़ों के मुताबिक ज़िक्र अल्लाह करके तहारत क़ल्बी हासिल कर रहे हैं औलिया कामलीन, उसके ज़िक्र, उसकी इबादत, उस ज़ात की रग़बत, उन ज़ात की शगफ़, उसकी पे क्या गुफ्तगू की जा सकती है। वो वाक़यात ज़िमनन समझता हूँ कि जब आप मुस्तग़रक़ हैं अल्लाह की इबादत में और आप सजदे में हैं और आपके पाँव से तीर निकाल दिया जाता है और आपको पता भी नहीं लगता, जो इस कदर तकलीफ़ दे है कि आप आम हालत में किसी को हाथ लगाने नहीं देते। तो तरबियत में अगर आप औलिया उम्मत के वाक़यात देखें तो आपको इस शगल के बहुत ज़्यादा वाक़यात मिलेंगे कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह की तालीम व तरबियत के मुताबिक जो लोग मुराक़ब हुए, ज़िक्र अल्लाह में और ज़िक्र हक़ में मशगूल हुए, वो इस कदर मुस्तग़रक़ हो गए कि उन्हें अपनी ख़बर ही नहीं। हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग़ देलवी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या मारूफ़ है कि कोई साहब उनके हुजरे में दाखिल हुए और छुरियों से उनको ज़ख्मी कर दिया। आप मशगूल बहक़ थे, शोर हुआ, कुछ लोग उस
شخص کو پکڑ لیا تو حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ تم نے مجھ پہ یہ حملہ کیوں کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے آپ کا اللہ کے ساتھ مشغول ہونے کا بہت ذکر سنا ہے، میں نے سنا ہے کہ جب آپ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں تو آپ کو کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی، تو میں صرف وہ آزمانے آیا تھا کہ اگر میں چھری ماروں تو آپ کی مشغولیت ٹوٹتی ہے کہ اللہ نہیں۔ اکبر۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ مجھ سے میرے یار کے ساتھ مشغولیت آزمانے آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو جن کے مریدین کا یہ عالم ہے، ان کے امام مرکز کا الاولیاء کیا عالم علی ہوگا؟ کرم اللہ وجہہ کی مشغولیت حق کی پہ میں کیا بات کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پیر صاحب کیا فرمائیں گے کہ مولا علی کا جو بطور دماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات اگر میں آپ سے کروں پوچھوں تو اس پہ روشنی ڈالیں۔ قبلہ پیر صاحب، میں اس سوال کو یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت زید اسلمی بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اے علی میں تجھے قریب کروں اور تجھے اپنے آپ سے دور نہ کروں، اللہ اکبر۔ اور تجھے علم سکھاؤں اور تو وہ علم یاد رکھے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پہ ہے کہ تم اسے یاد رکھو، یعنی جو میں تمہیں سکھا رہا ہوں۔ اور یہ آیا کریمہ تلاوت بھی ساتھ فرمائی وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ۔ جی قبلہ پیر صاحب، بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص اس دنیا میں اپنی بیٹی کا رشتہ کرتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ سب سے اچھے شخص سے میں اس کا رشتہ کروں۔ اللہ اللہ۔ یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر، اپنے جگر پارا سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، ان کے لیے پھر جس شخصیت کا انتخاب کرنا تھا، بلکہ میرے رب نے پہلے انتخاب کیا۔ اللہ اکبر۔ فیصلہ آسمان پر ہوا۔ فیصلہ آسمان پر ہوا۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری اماں جان سیدہ پاک سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا عقد جو مولا کائنات سے ہوا، یہ کفویت تھی، اللہ اور اس روح زمین پر اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا کف کوئی نہ ہوتا۔ اللہ اللہ اکبر۔ اور پھر دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ انتخاب اللہ رب العزت کا تھا، سیدہ کائنات کا عقد جو مولا کائنات کے ساتھ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ طبرانی کی حدیث ہے معجم الکبیر میں، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میں اپنی مرضی سے نہیں، فاطمہ کا عقد علی سے اللہ کی مرضی سے کرا۔ اللہ اللہ اکبر۔ یہ مجھے اللہ نے بطور خاص حکم دیا ہے کہ حبیب فاطمہ کا نکاح علی سے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور قبلہ بزرگ فرماتے ہیں، اور میں نے سنا ہے کہ یہ جو عقد ہے نا، بڑی خوبصورت بات ہے کہ سیدہ کائنات چونکہ مصطفیٰ کے گھر کی تھیں، اب داماد بھی تو ایسا ہونا چاہیے نا جو کسی بڑے گھر کا ہو۔ اللہ اکبر۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ جیسے سیدہ کائنات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی تھی، مولا علی کی ولادت اللہ کے گھر میں ہوئی تھی۔ کف کا تو مطلب یہ ہے ایکول، بیلنس۔ تو آپس میں جو عقد ہوا وہ مولا کائنات اور سیدہ کائنات کا یوں ہوا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مولا کائنات کا سیدہ کائنات سے عقد ہونے لگا، مولا علی سے میرے آقا نے فرمایا کہ جبریل نے آ کر مجھے خبر دی ہے کہ اللہ نے فاطمہ سے تمہاری شادی کر دی ہے، اور تمہارا نکاح یہاں نہیں مولا اعلیٰ پہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں نکاح وہ تو میں فرشتوں کی برات بھی ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں جب نکاح ہوتا ہے نا تو آپ معزز لوگوں کو بطور گواہ وہاں رکھتے ہیں، بے شک بے شک۔ کسی بھی نکاح میں، کسی بھی عقد میں۔ اور اس موقع پہ صاحب بندہ سوچتا ہے کہ میری بیٹی کی شادی ہے، گواہان کون سے ہوں؟ کون سے ہوں گے؟ صحیح۔ تو وہاں جو مالا اعلیٰ میں نکاح ہوا، وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 40,000 فرشتوں کو مجلس نکاح میں بطور گواہ بٹھایا گیا۔ سبحان اللہ، یعنی کہ برات فرشتوں کی۔ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ آج ہمارا موضوع ہے مولا علی کے جو مناقب ہیں، جو آپ کی فضیلت ہے، جو مقام میرے رب نے، میرے نبی نے بڑھایا، اس کے اوپر تذکرہ کر رہے ہیں، اور اپنی قسمت جگانے کا ہم سوچ رہے ہیں، ہم فیصلہ کر کے بیٹھے ہیں کہ یا اللہ اس اپنے پاک بندے کے صدقے ہمارے اوپر اپنا فضل فرما، کرم فرما، آپ کے صدقے سے ہماری مشکلیں آسان فرما۔ بنیادی طور پر مقصد یہی ہے ہمارا کہ ہماری دین بھی ہمارا بہتر ہو جائے،
ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے، ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے۔ پیر صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ کے جو ماشاءاللہ الفاظ ہوتے ہیں، جو آپ کے پاس علم ہے وہ بہتے ہوئے سمندر کی مانند ہے، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جو گفتگو بڑی خوبصورت اور نورانی چل رہی تھی، میں اس میں کچھ اپنا حصہ بھی شامل کرنا چاہتا ہوں۔ مولا کائنات مولا علی کی اولیت کے اعتبار سے جی، اس میں تاریخ مدینہ دمشق کے اندر یہ روایت آتی ہے، حضور نے فرمایا، سیدہ کائنات سے خطاب فرما رہے ہیں حضور کہ یا فاطمہ، اے بیٹی فاطمہ، اما تردینہ، کیا تو راضی نہیں ہے، ان زوجتکی، کہ میں تیرا نکاح کر رہا ہوں، خیر امتی، اپنی امت میں سب سے بہتر کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ کس طرح بہتر ہے یہ آگے وضاحت حضور خود فرما رہے ہیں، فرمایا اقدمہم سلما، وہ اسلام کے اعتبار سے سب سے پہلا ہے، یہ حضور خود طے فرما رہے ہیں، اسلام کے اعتبار سے سب سے پہلا ہے، اکثرہم علما، علم کے اعتبار سے وہ سب سے کثرت علم والا ہے، سبحان اللہ، علم بہت رکھتے ہیں۔ علم میں مولا علی جو ہے فائق ہیں، اعلیٰ ہیں، عرفہ ہیں، ان کا ثانی کوئی نہیں، یہ حضور متعین فرما رہے ہیں۔ جی، یوں ہی تو دروازہ نہیں لگایا، اللہ وہ کل بھی بات ہوئی تھی، وَأَفْضَلَهُمْ حِلْمًا، اور فرمایا حلم میں بھی سب سے افضل ہے، اللہ برداشت میں بھی۔ ہائے ہائے، ولی وہی ہوتا ہے جو علم والا ہو۔ علم والا۔ ہمارے ہاں چشتیہ سلسلے کے اندر ایک یہ روایت حضرت اس سے واقف ہیں کہ وہ جو حضور نے ایک جبہ دیا تھا اولیاء کرام کے لیے، تو اس میں جو روایت آتی ہے اس میں یہی آتا ہے، حضور نے فرمایا ابوبکر صدیق سے، اگر تجھے دے دوں تو کیا کرے گا؟ فرمایا صداقت اختیار کروں گا۔ عمر تو کیا کرے گا؟ فرمایا عدل کروں گا۔ عثمان تو کیا کرے گا؟ میں غنا کہ جو ہے وہ میں رکھوں گا معمول۔ مولا علی سے فرمایا تو کیا کرے گا؟ فرمایا میں لوگوں کے عیب چھپاؤں گا۔ اللہ اللہ۔ عیب بندہ چھپا نہیں سکتا جب تک کہ اس میں علم نہ ہو، تحمل نہ ہو، برداشت نہ اور ہو۔ یہ اللہ کی خوبی ہے، پردے ڈالنا۔ ہاں، صفت اللہ ہے، جی جی، اور اللہ جسے چاہے اپنی صفات میں سے اپنی عطا سے عطا فرما دے۔ اچھا، اب جو سوال ہے مولا کائنات مولا علی کا پنج تن پاک میں شامل ہونے کے حوالے سے، یہ بڑا اہم سوال ہے، آپ غالباً اسی طرف اشارہ فرمانا چاہ رہے تھے۔ بے شک۔ دیکھیے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، بڑی مشہور آیت ہے، ہمارے بچے کو ازبر ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، سبحان اللہ۔ وہاں لفظ اہل بیت آیا ہے۔ اس میں ہمارے مفسرین نے لفظ اہل بیت کے ماتحت جا کے متعین کیا ہے روایات سے، اور جو آثار ہیں صحابہ کرام کے جو اقوال ہیں اس کی روشنی میں کہ یہ اہل بیت کون ہیں جن کا ذکر آیا ہے، تطہیر کے اندر آیا ہے۔ جی، اس میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے دو ٹوک کہا، انہوں نے کہا جی واختلف الاقوال، واختلفت الاقوال فی اہل البیت، اہل بیت کون ہیں اس مسئلے میں اختلاف تو ضرور ہے، صحیح۔ اختلافی اقوال موجود ہیں، والاولا، لیکن سب سے مضبوط بات یہ ہے ان یقال، کہ یہ کہا جائے ہم اولادہ، یہ حضور کی اولاد ہے، وازواجہ، حضور کے ازواج ہیں، والحسن والحسین منہم، حسن و حسین ان میں سے ہیں، وعلی منہم، علی بھی ان میں سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آیت طے کر رہی ہے کہ علی المرتضیٰ اہل بیت میں سے ہیں۔ صحیح۔ اب اس پر شاہد یہ دلیل صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، اور اسی طرح کی روایت حضرت ام سلمہ سے بھی ہے کہ حضور جلوہ افروز ہے ایک جگہ پر، حضور کے اوپر ایک چادر ہے، منقش چادر ہے اونی، اسی اسلام میں اندر داخل ہوئے حضرت سیدنا امام حسن، سبحان حضور نے چادر کو کھولا، چادر رحمت کو چادر میں لے لیا، رنگ سیاہ کالا، رنگ سیاہ ہے، کملی والی چادر میں لے لیا، امام حسین آئے چادر میں لے لیا، سیدہ کائنات آئیں چادر میں لے لیا، مولا علی آئے چادر میں لے لیا، اور چادر میں لے کر حضور نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت پڑھی اور ساتھ ایک جملہ حضور نے بولا جو آپ کے سوال کا جواب ہے۔ جی، حضور نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی، اللہ، ہے اللہ تو گواہ ہو جا یہ میرے اہل بیت ہیں، اور میرے اہل بیت نہیں، اہل بیت میں سے بھی بڑے خاص ہیں۔ سبحان اللہ۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی اس بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، انہوں نے کہا اہل بیت کی مختلف اقسام ہیں، اس میں سے اہل بیت سکنا بھی ہے، اہل بیت نسب بھی ہیں، اہل بیت ولادت بھی ہیں۔ اہل بیت سکنا وہ ہیں جو حضور کے گھر میں رہتے ہیں، جی، اہل بیت نسب وہ ہیں جو حضور کے خاندان والے ہیں، اہل بیت ولادت وہ ہیں جو حضور کے گھر میں پیدا ہونے والے ہیں۔ لیکن یہ سارے اہل بیت کے علاوہ کر بھی یہ جو چادر کے نیچے والے ہیں نا، یہ سارے اہل بیت میں سب سے ممتاز اور ممیز ہیں، ان میں سے ایک علی المرتضیٰ۔ اللہ اللہ۔ پیر صاحب کیا فرمائیں گے آخر میں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مناقب بیان ہو رہے ہیں، جن کی تعریف اور توصیف اللہ اور اس کا رسول کرتے ہوں، ہم اس میں کیا کریں گے، میں کیا اس کا ذکر کروں؟ مختصراً ایک ہم اپنی نیاز پیش کریں۔ جی اپنی نیاز مندی میں خون علی کی ایک شان پیش کر دیتا ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ کسی کے مقتدی نہیں ہوتے، وہ خود امام ہوتے ہیں۔ ہاں، خون علی میں ایک فضیلت دیکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو نبی ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام،
وہ خون علی کے مقتدی بن کر اس دنیا میں نماز پڑھیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس شان والے کا جو اولاد ہے اتنی شان والے کی، وہ خود کتنی شان والا ہوگا۔ مولا کائنات وہ ہستی ہیں جنہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت کے ساتھ دیکھا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب چونکہ حدیث کوٹ کرنے کا جو ہے وہ ٹائم نہیں ہے، جی۔ ایک دن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، عرض کی، بابا جان آپ مولا کائنات کی طرف بڑا ٹک ٹکی لگا کے کثرت سے دیکھا کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر کا جواب بڑا پیارا ہے، فرمایا میں خود نہیں، مجھے رسول کائنات نے فرمایا کہ علی کو دیکھا کرو۔ اللہ اکبر۔ اور کس نیت سے؟ آگے فرمایا، رسول کائنات نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت۔ میں قبلہ بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ علی وہ ہے جسے ابو بکر بھی عبادت کی نیت سے تکتے ہیں، صحیح بات، صحیح بات، علی وہ ہے جسے سرکار عمر پاک بھی عبادت کی نیت سے تکتے ٹھیک ہیں، بات، علی وہ ہے جسے سیدنا عثمان غنی بھی عبادت کی نیت سے تکتے ہیں، بے شک، علی وہ ہے جسے کائنات صحابہ عبادت کی نیت سے تکتی ہے۔ صحیح۔ سبحان اللہ۔ اور امام حسن مجتبیٰ کا اگر وقت ہو تو میں بس جی آپ فرمائیے، بات کریں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام یہ ابھی اسرار صاحب نے بات کرنی ہے، اب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، جی فرمائیے آپ۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ایک حوالہ میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں، ان سے روایت ہے، اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام احمد بن حنبل کے بارے میں فرمایا کہ جس کو یہ روایت کر دیں، جس روایت کو، تو یہ اتنے سکہ راوی ہیں کہ اب اس میں آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں کہ روایت اور اس سند کا جو ہے وہ کیا ہے درجہ۔ جی۔ وہ فرماتے ہیں مسند امام احمد میں بن حنبل میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے ایک دن فرمایا ادعو لی سید العرب، کہ عرب کے سردار کو میرے لیے بلاؤ۔ صحابہ نے عرض کی قالوا الست سید العرب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ سید العرب نہیں؟ فرمایا نا انا سید ولد آدم، میں تو ساری ابن آدم کا، ساری آدم کے اولاد کا سید ہوں، مگر علی کیا ہے؟ علی کے بارے میں فرمایا کہ علی جو ہے وہ جو ہے سید العرب ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی قاری نے بڑی خوبصورت بات کی، ایک جملے کی اجازت دیجیے، جناب فرمائیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سید کسے کہتے ہیں؟ آقا نے جو فرمایا کہ علی سید العرب ہے، سید کسے کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں السید هو الذی یغدو الیہ فی النوائب والشدائد۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ سید اسے کہتے ہیں جس کے پاس غم کے مارے مداوے کے لیے آئیں، جس کے پاس بھوکے اپنی جھولیاں لے کے بھر کے جائیں، جس کے پاس بے سہارا ہے سہارا بن کے جائیں، جس کے پاس ہر مفلس نادار آئے اور اپنی جھولیاں بھر کے جائیں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ جی اسرار صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے۔ جی بس مجھے ایک حدیث یاد آئی، میں ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش اسے معلوم ہو کہ اس کے ایمان کی حالت کیا ہے، کاش کوئی گواہی دے کہ تم بخشیدہ ہو، کاش کوئی اس کو خبر دے کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ تو روئے زمین پر جتنی بھی مخلوق ہے ان میں سے ایک ہی ہستی ہمیں نظر آتی ہے جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کامل ایمان ہے، علی جسموں کا جسمی، لحموں کا لحمی، دموں کا دمی ہے، علی وہ ہے جو سراپا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کریمی کا مظہر ہے، علی عزت و جلالت ربوبیت کی تصویر ہے، علی نعمت قاسم فیضان رسول اللہ کا وارث ہے، علی اس تسلسل کا نام ہے، اس نعمت کے تسلسل کا نام ہے جس کے دامن سے وابستہ ہو کر قیامت تک لوگ فیض یاب ہوتے رہیں گے۔ جو طریقت کے ہیں، جو علم کے میدان میں جانا چاہتا ہے وہ فیضان علی حاصل کرتا ہے، جو قرب الہی کے میدان میں جانا چاہتا ہے اسے بھی دامن علی سے وابستہ ہونا ہے۔ ہر صورت میں ایمان کی کوئی بھی حالت ہو، ہمیں اس کامل ایمان ہی کے دامن اور اس کے دروازے پہ بیٹھنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سب آخر میں کلمات فرمائے۔ دیکھیے آج جو حالات حاضرہ ہیں، امت محمدیہ جن حالات سے دوچار ہے، ان کو پیغام یہ دیا جاتا ہے کہ واپس پلٹ کے آ جائیں در اہل بیت کی طرف، اس لیے کہ حضور نے فرمایا جس طرح ستارے آسمان والوں کے لیے موجب امان ہیں، میرے اہل بیت میری امت کے لیے موجب امان ہیں۔ اگر یہ اہل بیت کا دامن تھامے رکھا جائے تو یقینی طور پہ ہمارے اندر اختلاف بھی نہیں ہوگا، تفرقہ بھی نہیں ہوگا، فتنہ و فساد بھی نہیں ہوگا، انتشار بھی نہیں ہوگا۔ تو حضور کا یہ فرمان
کہ میری اہل بیت جو ہے وہ کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں چڑھ گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو اس سے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ اور یہی حضرت ابو ذر غفاری نے کعبے کا کنڈا پکڑ کے بھی کہا تھا، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ سن لے کہ میں ابو ذر ہوں اور میں نے یہ بات حضور سے سنی تھی۔ صحابی ہو کر اگر وہ کشتی نوح اہل بیت کو نہیں چھوڑتے تو ہمیں آج عام امتی ہو کر علی کو نہیں چھوڑا جا سکتا، ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ لازم ہے کہ در علی کو پکڑا جائے، در حسن کو پکڑا جائے، در زہرا کو پکڑا جائے، در حسین کو پکڑا جائے، اس کے سوا نجات کا کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ میں علی کو سوچ لوں پھر چاند کو تکتا نہیں، کتنی دلکش ہے خیال مرتضیٰ کی روشنی۔ سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، آپ نے ہمارے پینل کی گفتگو سنی، تینوں ہمارے مشائخ ہیں، تینوں ہمارے پیر صاحبان تھے، اور تمام نے جو باتیں کی، ہر بندے کی اپنی اپنی بات ہوتی ہے، لیکن جب علم والا اپنے علم کی طاقت کے ساتھ بات کرتا ہے تو اس کا اپنا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ تو ہمارا جو پینل تھا، ہے یا رہے گا، یہ علم کے سمندر کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ علم کے سمندر کے پیچھے جو لہریں ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں، اور جب لہریں چل رہی ہوتی ہیں تو پھر ظاہر ہے 1 گھنٹے کا پروگرام کم ہوتا ہے۔ ہماری بھی اپنی مجبوری ہے، دل تو کرتا ہے کہ بات ہوتی رہے اور ہم سنتے رہیں، پر آج کا وظیفہ ہے یا حسیبو 313 بار نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی بھی مشکل ہے تو اللہ کے اس نام مبارک کو آپ نے پکارنا ہے، کہنا ہے، اور پکارنے سے مراد کیا ہے کہ اللہ کو ہی پکارنا ہے۔ اللہ کی ایک یہ بھی صفت ہے کہ وہ کفالت کرتا ہے، اور اس سے ہوگا کیا کہ آپ کے اندر جو کوئی مشکلات ہیں وہ آسانی میں بدل جائیں گی، شیطانی وسوسے آتے ہیں تو وہ خیر میں بدل جائیں گے، مایوسی کا خاتمہ ہوگا، پھر حسد کا، اور بد نظر جو ہے، ہم کہتے ہیں نظر لگ جاتی ہے، نظر لگنا بھی حق ہے، تو حسد اور نظر سے آپ ہمیشہ محفوظ رہیں گے، لڑائی جھگڑے سے محفوظ رہیں گے۔ خدا نہ خواستہ کوئی آپ سے لڑنا چاہتا بھی ہے تو لڑ نہیں پائے گا، یعنی کہ آپ کے لیے اللہ پاک کوئی راستہ ایسا نکالے گا کہ وہ آپ سے نہیں لڑے گا۔ پھر جو آپ کے جو نقصان ہوتا ہے، کوئی چوری ڈاکو، اس طرح کے معاملات سے آپ محفوظ رہیں گے۔ یا حسیبو 313 بار پڑھنا ہے نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد۔ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔